وقت اور فاصلے کو شکست دینے کا ایک طریقہ تلاوت سورۃ فاتحہ بھی ہے۔ یہ راز پاس کرونی از کر کم میں بھی پنہا ہے اور ان للہ و انا الیہ راجعون میں بھی، مگر انسان اگر آنے جانے اور چلے جانے یا چلے آنے کے راموز سے آگاہ نہ ہو تو اس کا کلی طور پر فیض یاب ہونا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو داعیہ تحریک نظام مصطفیٰ رفیق احمد باجوہ نے کہے۔ رفیق احمد باجوہ 21 اپریل 1923 کو سانگلا ہل کے قریب گاؤں چک 121 ہنجلی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی ماں باپ کی خاص محبت کے حقدار ٹھہرے اور ایک پسماندہ علاقہ ہونے کے باوجود تعلیم سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے میں جہاں ان کے والد چودھری آصف علی خان باجوہ کی شخصیت نمایاں تھی، وہاں ان کی والدہ جنت بی بی کی تربیت نے ایسے رنگ بکھیرے کہ وہ تعلیمی، سیاسی، اخلاقی اور دینی راموز سے آشنا ہوئے۔ گاؤں سے ہی پرائمری، مڈل اور سانگلا ہل سے میٹرک کی تعلیم حاصل کر کے فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے شاعری اور کالج گزٹ میں لکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف وہ علمی اور ادبی نشستوں میں شریک ہوتے تو دوسری طرف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے گریجویشن کے بعد وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنے اور اس سلسلے میں مختلف مقامات پر اپنے خاص طرز کی خطابت سے قیام پاکستان کے لیے عوام میں جوش و جذبہ پیدا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تو قائد اعظم نے پوری کر دی اور یہ ملک بنا کے ہمیں دے دیا، مگر قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کون پوری کرے گا؟ وہ سیاست کو پیشے کے طور پر اپنانے کے سخت خلاف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور منتقل ہوئے اور سرکاری ملازمت اختیار کی، لیکن زیادہ عرصہ تک وہ سرکار کے تابع کام نہ کر سکے۔ اسی دوران وہ کئی سماجی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے۔ اپنی زندگی میں مزید کچھ خاص کر گزرنے کا جذبہ لے کر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آمرانہ حکومت کے سامنے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے آواز بلند کی۔ کراچی میں ہی انہوں نے 1962 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور ایک بار پھر لاہور منتقل ہو کر عوام کے حقوق کے لیے عدالتوں میں جنگ لڑی اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان اتحاد پارٹی اور پھر جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت کے بعد ملکی سیاست میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ ایک طرف اعلیٰ عدلیہ میں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے تو دوسری طرف میدان سیاست میں عوام کو سیاسی اور دینی طور پر متحرک کر رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، اور اس نظریے کو لے کر انہوں نے مختلف سیاسی اور مذہبی نظریہ رکھنے والی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور بہترین حکمت عملی سے 1977 میں 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے قوم کی امنگوں کا ترجمان بن کر تحریک نظام مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ لازوال کاوش کو پوری قوم نے اعتماد بخشا۔ قریب تھا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جاتا کہ کچھ محلاتی سازشوں کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور جناب رفیق احمد باجوہ صاحب نے ان سازشوں کے باعث اپنے آپ کو سیاسی منظرنامے سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام سے ان کا عشق اور محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو زبان رکھتے ہیں اور نہیں بول سکتے، ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سمن، بکمن، امن کہا جاتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو لا یرجعون ہیں، اور اشاروں سے اپنے یار کی طرف بلا لینا، اندھیروں میں، گمبھیر اندھیروں میں تھوڑی سی روشنی پیدا کر کے راستہ دکھا دینا، راستے قائم کر دینا، یہ تو ہمارا صدیوں سے مسلک ہے۔ ہم پر یہ پابندیاں کیا کام کریں گی؟ ہم پر کیا پابندیاں قائم کریں گی؟ اور جنہیں رسول اللہ نے پابند کر رکھا ہو وہ کسی کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک سچا رہنما بے لاس با وفا، اور ایسا وقت آتا ہے
اور ہم ایسے وقت کو نبھانا جانتے ہیں. اگر نہیں دیکھا, اگر نہیں احساس کیا تو اب سن لو, گزشتہ 1.5 سال سے میں نے خاموشی کی زبان سے سیاست کی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم نہ تقریروں کے محتاج ہیں, نہ جلسوں کے محتاج ہیں, نہ بڑی بڑی کتابوں کے محتاج ہیں, نہ یونیورسٹیوں کے محتاج ہیں, نہ سکولوں کے محتاج ہیں, نہ مدرسوں کے محتاج ہیں, نہ مکتبوں کے محتاج ہیں. اس لیے امی کے ماننے والے. اس لیے کہ ہم اس شخصیت سے واقف ہیں جو کسی سکول میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, کبھی تختی اور قلم دوات لے کر نہیں بیٹھے, کبھی کسی نے قاعدہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا, کبھی آموختہ یاد نہیں کیا, کبھی آنے والے سبق کے متعلق پریشان نہیں ہوئے, لیکن ایسے تھے آپ امی, کھولی زبان جس دم بھر میں بے زبان تھے, سارے زبان والے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہم تمہارے علم کے اس لیے محتاج نہیں ہیں کہ ہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کے قائل ہیں, اس لیے محتاج نہیں ہیں کہ ہم علم الانسان ما لم یعلم کا راز جانتے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان کیسے جان جاتا ہے جو انسان نہیں جانتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا بھر کے علوم, روز ازل سے پہلے کے علوم, قیامت کے بعد کے علوم ایک ہستی پر اللہ وارد کرتا ہے, کیوں کر وارد کرتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسانیت کا ارتقاء علم پر نہیں ہے, عشق پر ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسانیت جان جانے سے ارتقاء حاصل نہیں کرتی, انسانیت پیار سے, محبت سے ارتقاء حاصل کرتی ہے. ہمیں یہ راز معلوم ہے, ہمارے اندر وہ مارکا ہر وقت جاری رہتا ہے کہ تازہ میرے وجود میں مارکا کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بلّہ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جہان عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم یہ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم اسے مانتے ہیں اس لیے ہمارا مقدر یہ ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے, پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. انہوں نے اپنے عشق اور محبت کا اظہار اپنے کلام میں کچھ اس طرح کیا. ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਐਸ ਲੋਸਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਛਾਤਾ ਦੇ ਦੇ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਨੋ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ. ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਾਲਾ ਅਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਡਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਤੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਐ ਵਕਾਲਤ ਲੈ ਲੈ. ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਐਸ ਲੋਸ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਛਾਤਾ ਦੇ ਦੇ.
نامے سے ہٹنے کے باوجود وہ ملک کی چھوٹی سے بڑی عدالت تک عوام کے حقوق کے لیے برسر پیکار رہے، اور انہوں نے عوام کے حق میں کئی ایسے فیصلے کروائے جس میں ہر دفعہ قانون کی ایک نئی تشریح سامنے آئی۔ انہوں نے اپنی زندگی طبقے کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے وقف کی۔ ان دلیرانہ موقف کے باعث قانون کے ایوانوں میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عدلیہ میں ان کی طرف سے پیش کی جانے والی تشریحات کے حوالے آج بھی دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پیار، محبت، اخلاق اور عاجزی کا درس دیا۔ جناب رفیق احمد باجوہ زندگی بھر اللہ کے نظام عشق رسول اور عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے 13 جون 2004 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔